بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ رنگوں کا تہوار ہولی جمعے کو پورے ملک میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ہولی کے اس تہوار پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جگدیپ دھنکر، وزیر اعظم نریندر مودی سمیت کئی لیڈروں نے ہم وطنوں کو مبارکباد دی اور ان کے تئیں نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپنے پیغام میں صدر جمہوریہ مرمو نے کہا کہ رنگوں کے تہوار ہولی کے پرمسرت موقع پر تمام ہم وطنوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ خوشی کا یہ تہوار اتحاد، محبت اور ہم آہنگی کا پیغام دیتا ہے۔ یہ تہوار ہندوستان کے مالا مال اور بیش قیمتی ثقافتی ورثے کی بھی علامت ہے۔ آئیے اس پرمسرت موقع پر ہم سب مادر ہند کے سبھی بچوں کی زندگیوں میں مسلسل ترقی، خوشحالی اور امنگ کے رنگ لانے کا عہد کریں۔ نائب صدر دھنکر نے ہولی کی مبارکباد دیتے ہوئے ایکس پر لکھا کہ ہولی کے پرمسرت موقع پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ ہولی برائی پر اچھائی کی فتح اور بہار کی آمد کی علامت ہے، جو نئی شروعات اور نئے تناظر کی علامت ہے۔ یہ ہولی ہمیں اپنے خیالات کو ہمدردی سے، اپنے کاموں کو رحمدلی سے اور اپنے ویژن کو اپنے عظیم قوم کے لیے امید سے رنگنے کی یاد دلاتی ہے۔ ہولی کو مبارکباد دیتے ہوئے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ خوشی، جوش اور رنگوں کے تہوار ہولی پر تمام ہم وطنوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ پرارتھنا ہے کہ رنگوں کا یہ تہوار آپ سب کی زندگیوں میں مسلسل ترقی اور خوشحالی لائے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ہولی کو مبارکباد دیتے ہوئے ایکس پر لکھا کہ آپ سب کو ہولی کے مبارک تہوار پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ یہ تہوار خوشی، امنگ اور نئی توانائی کی علامت ہے۔ یہ آپ کی زندگی کو خوشیوں اور اچھی صحت کے رنگوں سے بھر دے۔ یہی میری نیک تمنائیں ہیں۔ آپ کی ہولی محفوظ کرنے والی اور محفوظ ہو۔ لوک سبھا میں حزب اختلاف لیڈر راہل گاندھی نے ہم وطنوں کو رنگوں کا تہوار ہولی کی مبارکباد دی۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایکس پر لکھا کہ ہولی کے مبارک تہوار پر آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ رنگوں کا یہ تہوار آپ کی زندگی میں نئی خوشی، نیا جوش اور ڈھیر ساری خوشیاں لائے۔ کانگریس کے قومی صدر ملکاجن کھڑگے نے ایکس پر لکھا، ہولی تنوع کا تہوار ہے۔ یہ خوف، بغض، حسد، نفرت اور تعصب کو مٹانے کا تہوار ہے۔ ہولی ہمیں مختلف رنگوں سے لطف اندوز ہونے کی ترغیب دیتی ہے۔ تمام ہم وطنوں کو ہولی کی دلی نیک تمنائیں اور مبارکباد۔ انہوں نے مزید کہا کہ آئیے ہم اپنے کثیر ثقافتی معاشرے کو متحرک رنگوں، اتحاد اور بھائی چارے کے جذبے سے بھر دیں اور ہم آہنگی اور خیر سگالی کو برقرار رکھنے کا ایک بار پھر عہد کریں۔ ہندوستان نے آج عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ ڈیجیٹل ڈومین میں تخلیقی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے اور اعلیٰ معیار کے مواد کی تخلیق کے لیے ایک پلیٹ فارم پر آئے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر، اطلاعات و نشریات، ریلوے، الیکٹرانکس اینڈ اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے وزیر اشونی ویشنو اور مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے یہاں 100 سے زائد ممالک کے سفیروں، ہائی کمشنرز اور سفارتی نمائندوں کی موجودگی میں دنیا بھر کے ڈیجیٹل تخلیق کاروں کو اس پہل سے جڑنے کی اپیل کی اور ممبئی میں 1 مئی سے 4 مئی تک ہونے والے اس پہلے عالمی آڈیو ویژول اینڈ انٹرٹینمنٹ سمٹ ویوز یعنی 2025 میں مدعو کیا، جس کا افتتاح وزیر اعظم نریندر مودی کریں گے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی جس طرح ترقی اور وراثت دونوں پر زور دیتے ہیں، اسی طرح ڈیجیٹل دنیا میں ثقافتی شناخت کو جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑ کر عالمی سطح کے مواد کی تخلیق کی جائے تو اس کا بڑے پیمانے پر پھیلاؤ ہوگا، صارفین ملیں گے، یہ ٹیکنالوجی کی جمہوریت اور معاشرے میں اس کی توسیع ہوگی۔ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ ویوز میڈیا اور تفریحی صنعت کے لیے بحث، تعاون اور اختراع کو فروغ دینے کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم کے طور پر کام کرے گی۔ مرکزی وزیر مسٹر ویشنو نے کہا کہ تخلیق اور تفریح کی دنیا ٹیکنالوجی کے استعمال کی وجہ سے بدل رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس کا اندازہ لگایا تھا اور اسی لیے گزشتہ سال تخلیق کاروں کے ایوارڈز کا اہتمام کیا گیا تھا۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے ممبئی کی ویوز سمٹ کی میزبانی پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ ریاستی حکومت بات چیت، اختراعات اور اسٹریٹجک اتحاد کو دیکھ کر بہت جوش ہے۔
مسٹر فڈنویس نے کہا کہ ہم ممبئی میں ویو سمٹ کی میزبانی کریں گے، وہ شہر جو کبھی نہیں سوتا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے پاس تقریباً 60 OTT پلیٹ فارمز ہیں جو جنوب مشرقی ایشیائی ممالک اور برطانیہ، جاپان، جنوبی کوریا، آسٹریلیا جیسی ترقی یافتہ مارکیٹوں کو پیچھے چھوڑتے ہیں۔ ہندوستان نے بلوچستان میں ٹرین ہائی جیکنگ کے واقعے کے حوالے سے پاکستان کے بیانات کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو اپنی اندرونی ناکامیوں کا الزام دوسروں پر نہیں لگانا چاہیے۔ پاکستان کی جانب سے کیے گئے تبصروں پر میڈیا کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ ہم پاکستان کی جانب سے لگائے گئے بے بنیاد الزامات کو سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ عالمی دہشت گردی کا مرکز کہاں ہے۔ پاکستان کو اپنے اندرونی مسائل اور ناکامیوں کے لیے انگلیاں اٹھانے اور دوسروں پر الزام لگانے کے بجائے اپنے اندر جھانکنا چاہیے۔ پاکستانی رہنما پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں بلوچ لبریشن آرمی کے ہاتھوں ٹرین کو ہائی جیک کرنے اور اس میں سوار پاکستانی فوجیوں کی ہلاکت کا الزام ہندوستان پر لگا رہے ہیں۔ بہار اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور راشٹریہ جنتا دل یعنی RJD کے سینئر لیڈر تیجسوی یادو نے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی حکومت پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ 20 سال کی حکومت کے جانے کے بعد ہی ریاست کے لوگوں کو زندگیوں میں خوشحالی کے رنگ آئیں گے۔ مسٹر یادو نے جمعے کو ایک ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ یہ آپ کی زندگی میں رنگ بھرنے کا سال ہے۔ انتخابات کے بعد جب آپ کو بہار میں نوکریاں ملیں گی تو آپ کو کام کے لیے ہجرت نہیں کرنی پڑے گی۔ اس 20 سالہ حکومت کے جانے کے بعد ہی آپ کی زندگی میں خوشحالی کے رنگ آئیں گے۔ ایک دیگر پوسٹ میں RJD لیڈر نے لکھا کہ رنگ روزگار کا ترقی اور ہم آہنگی کا رنگ روزگار کا ترقی اور تبدیلی کا نوکری اور خوشحالی کے رنگ سے رنگا ہر خاندان، بہار کا ہر شہری خوشیوں سے بھری زندگی کے رنگ میں ڈوبے۔ یہ ہولی آپ کی زندگی میں خوشگوار تبدیلیاں لائے۔ آئیے ہم بہار کی ترقی کے لیے ایک نیا باب شروع کریں۔ رنگوں کے اس تہوار کے پرمسرت موقع پر آپ کی زندگی ہمیشہ خوشیوں مسرتوں سے رنگین رہے۔ اس نیک خواہشات کے ساتھ میں آپ سب کو ہولی کے تہوار کی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ منی پور کے وادی امپھال میں الگ الگ کارروائیوں میں مختلف کالعدم تنظیموں سے تعلق رکھنے والے 4 عسکریت پسندوں کو گرفتار کیا گیا۔ پولیس نے جمعے کو بتایا کہ امپھال مغربی ضلع کے ساگولبند سیانگ کورماؤ گھونگ سے ایک PLA کیڈر کو گرفتار کیا گیا۔ سلامتی فورسز نے ٹینگوپال ضلع میں ٹینگوپال PS کے تحت BP 85 اور BP 86 کے درمیان UNLF کے ایک مشتبہ کیڈر کو گرفتار کیا۔ منی پور پولیس نے کاکچنگ ضلع سے PREPA کے ایک کیڈر کو گرفتار کیا۔ ایک دیگر کارروائی میں منی پور پولیس نے امپھال ایسٹ سے KCP کیڈر کو گرفتار کیا۔ پولیس نے مزید کہا کہ ریاست میں تمام لوٹے گئے ناجائز ہتھیاروں کو برآمد کرنے کے لیے انٹیلیجنس پر مبنی تلاشی کارروائیاں جاری ہیں۔ محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں جاری ہیں۔ سوشینا بال ٹھاکرے کے ضلع صدر منگت رائے منگا کو پنجاب کے موگا میں جمعرات کی دیر رات نامعلوم افراد نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ منگت رائے رات کے وقت موگا میں گل پلیس کے قریب ایک ڈیری پر دودھ لینے آئے تھے۔ اس دوران 3 بدماشوں نے ان پر گولی چلا دی۔ فائرنگ سے 11 سالہ بچہ بھی زخمی ہوا۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس سٹی روندر سنگھ نے جمعے کو بتایا کہ منگت رائے منگا کو اسٹیڈیم روڈ پر گولی مار کر ہلاک کیا گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتی ہی پولیس موقع پر پہنچی اور انہیں قریب اسپتال لے گئی، جہاں ڈاکٹروں کی ٹیم نے انہیں مردہ قرار دے دیا۔ منگت رائے کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سول اسپتال بھیج دیا گیا ہے۔ پولیس ملزمان تک پہنچنے کے لیے علاقے میں نصب CCTV کیمرے کی فوٹیج کی جانچ کر رہی ہے۔ اس قتل کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، یہ جاننے کے لیے پولیس کئی مشتبہ افراد سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ پولیس نے نامعلوم حملہ آوروں کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ لداخ یونین ٹیریٹری کے ضلع کارگل میں جمعے کی اعلی صبح زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، تاہم کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں۔ ریکٹر اسکیل پر اس زلزلے کی شدت 5.2 ریکارڈ ہوئی ہے، جبکہ اس کی زیر زمین گہرائی 15 کلومیٹر تھی۔ نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی کے مطابق لداخ کے کارگل میں جمعے کی اعلی صبح 2:50 پر زلزلہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.2 ریکارڈ ہوئی ہے، جبکہ اس کے زیر زمین گہرائی 15 کلومیٹر تھی، تاہم زلزلے سے کوئی جانی یا مالی نقصان ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔
محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق سری نگر سمیت وادی کشمیر کے میدانی علاقوں میں رک رک کر بارشیں ہو رہی ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سیاحتی مقامات گلمرگ سمیت کچھ پہاڑی علاقوں میں ہلکی برف باری بھی ہوئی ہے۔ وادی کے شہر آفاق سیاحتی مقام گلمرگ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ 16.4 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہے، جبکہ وہاں اس دوران 6 سینٹی میٹر برف بھی ریکارڈ ہوئی ہے۔ وادی کشمیر میں گزشتہ 5 روز سے رک رک کر بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور محکمہ موسمیات کے مطابق وادی میں اگلے 48 گھنٹوں کے دوران بھی برف و بارہ کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گیٹریس ملک میں 10 لاکھ سے زیادہ روہنگیا پناہ گزینوں کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے بنگلہ دیش کا دورہ کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کے اپنے 4 روزہ دورے کے دوران گیٹریس جمعے کو مقدس مہینے رمضان کے دوران دسیوں ہزاروں روہنگیا پناہ گزینوں کے ساتھ افطار میں شامل ہوں گے۔ روہنگیا مہاجرین اب بنگلہ دیشی ضلع کاکس بازار کے کیمپوں میں رہ رہے ہیں، جو دارالحکومت ڈھاکہ سے تقریباً 400 کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع ہے۔ جمعرات کو حضرت شاہ جلال بین الاقوامی ہوائی اڈے پر بنگلہ دیش کے مشیر خارجہ توحید حسین نے گوتریس کا استقبال کیا۔ بنگلہ دیش کا اپنا دوسرا دورہ مکمل کر کے اتوار کی صبح ڈھاکے سے روانہ ہوں گے۔ امریکہ نے روس کے تیل، گیس اور بینکنگ سیکٹر پر پابندیوں کو سخت کر دیا ہے، جس سے ان کی امریکی ادائیگی کے نظام تک رسائی محدود ہو گئی ہے۔ یہ اطلاع جمعے کو سی بی سی نیوز نے دی ہے۔ سی بی سی نیوز نے اطلاع دی ہے کہ یو ایس محکمہ خزانہ نے 4 شنبے کے روز بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے جنوری میں متعارف کرائی گئی 60 دن کی چھوٹ کو ختم کر دیا ہے، جس نے منظورہ شدہ روسی بینکوں سے منسلک توانائی کے کچھ لین دین کو جاری رکھنے کی اجازت دی تھی۔ جیسے ہی یہ استثناء ختم ہو جاتا ہے، یہ بینک توانائی کے بڑے سودوں کے لیے امریکی ادائیگی کے نظام کو استعمال نہیں کر سکتے۔ یو ایس بینکنگ سسٹم تک رسائی کو سخت کرنے کے قدم سے دوسرے ممالک کے لیے روسی تیل خریدنا مشکل ہو جائے گا، جس سے قیمتیں $5 امریکی فی بیرل تک بڑھ سکتی ہے۔ سخت پابندیاں اس وقت عائد کی گئی ہیں جب ٹرمپ انتظامیہ روس یوکرین تنازع کے ختم کے لیے مجوزہ 30 روزہ جنگ بندی پر راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یوکرین کی مسلح افواج نے جنوبی روس کے کراسنوڈار علاقے میں توپسے میں ایک آئل ریفائنری پر حملہ کیا، جس میں گیسولین ٹینکوں میں سے ایک میں آگ لگ گئی۔ یہ اطلاع گورنر وینیامین ایوانووچ کونڈریف نے دی۔ مسٹر کونڈریف نے ٹیلی گرام پر لکھا کہ کیف حکومت نے توپسے میں ایک آئل ریفائنری پر حملہ کیا، گیسولین ٹینکوں میں سے آگ لگ گئی۔ آگ کا رقبہ 1000 مربع میٹر سے زیادہ ہے، ہنگامی خدمات کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ خبروں کا آخر میں ایک بار پھر سے پیش ہیں اہم سرخیاں۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن نے تلنگانہ گروپ 3 کے نتائج کیے جاری۔ مردوں میں ٹاپ رینکر نے 339.24 نمبر کیے حاصل۔ جنرل رینک کی فہرست بھی کی گئی جاری۔ ضلع ورنگل میں 27 مارچ کو BRS کی سلور جوبلی تقاریب کا انعقاد۔ سابق وزراء ہریش راؤ، ایرابلی دیاکر راؤ، ارکان اسمبلی اور دیگر BRS قائدین نے جلسے کی تیاریوں کا کیا معائنہ۔ کیا عوامی مسائل اسمبلی میں بھی اٹھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی؟ جگدیش ریڈی کی معطلی کی شدید مذمت۔ کانگریس حکومت اور چیف منسٹر پر کے کویتا کی شدید تنقید۔ حکومت کی ناکامیوں کو اجاگر کرنے پر جگدیش ریڈی کی معطلی۔ جمہوریت کے قتل کے مترادف وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی غلط حکمرانی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سابق وزیر سبیتا اندرا ریڈی کا بیان۔ ہولی کے تہوار کے موقع پر ہائیڈرا کے متاثرین نے سابق وزیر ہریش راؤ کو دی دلی مبارکباد۔ ہائیڈرا کے حالی نظام سے شدید پریشانی میں ہریش راؤ کی حوصلہ افزائی کی کوششوں کو کیا جاتا۔
اور एसी से आ रही थी पुरस्कार आवाजें, कवर खोला तो सांपों का झुंड निकल आया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में पेश आया वाकया। तेलंगाना में दर्जा हरारत में जबरदस्त इजाफा रिकॉर्ड, मजीद 2 से 3 डिग्री इजाफे का इम्कान। आइंदा 48 घंटों के दौरान हीट वेव जैसी सूरत-ए-हाल होने महकमा मौसमियात की पेश कयास। यकम मई से 4 मई मुंबई में आलमी ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट का इनेकाद। हिंदुस्तान ने आलमी बरादरी से एक प्लेटफॉर्म पर आने की अपील। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.